میں حکمت اللہ کی حکمت عملی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً آپ دیکھیں دنیا کی آبادی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تھے رفلی، جو اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو اراؤنڈ دو کروڑ کے قریب تھی. پھر اراؤنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 کروڑ کے قریب آبادی تھی. تو یہ اب اس دور میں اور بعد میں جو واقعات قرآن سے ہم سمجھتے ہیں، اور پھر جو قرآن آیا اور جو کمیونیکیشن اور اس کے ذرائع تھے، قرآن ڈفرینٹ طریقے سے آگے کمیونیکیٹ ہوا. میرا صرف یہ سوال، اللہ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آج دنیا کی آبادی 6 ارب ہے اور مینز آف کمیونیکیشن بھی بے شمار ہیں. اللہ نے اس دور میں ہی کیوں یہ سب چیزیں انبیاء بھیجے؟ جب کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ کیا ایک لمیٹڈ لوگوں کو سکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ پیغام آگے پہنچا دیں؟ اور پھر اب آبادی کی جو گروتھ ہے اتنی ایکسپونینشیل ہے کہ اگر آپ اس گروتھ ریٹ پہ دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو یہ میں اس سے ایزیوم کروں کہ کیا بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اللہ کا نبی آتا؟ آپ کے خیال میں نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے اس لیے بھیجا جاتا ہے. تو جب پہنچنے کا اہتمام آپ نے خود مان لیا کہ اتنے ذرائع پیدا ہو گئے، رسول اللہ کے بعد سلطنتیں قریب آ گئیں، دنیا میں اتنا انقلاب آ گیا، تو اب تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی. اس کی ضرورت تو تھی اس لیے کہ لوگوں کو بات پہنچانے میں مسائل تھے، فاصلے بہت حائل تھے، قبیلے بہت دور دور تھے، آبادیوں میں ایک دوسرے تک بات پہنچانا بھی مشکل تھا، پری ہسٹورک سا دور بنا ہوا تھا، تاریخ بھی محفوظ نہیں رہ پاتی تھی. تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. تو اب کس لیے بھیجتے؟ لیکن بالکل ذرائع تو محفوظ اس وقت بھی نہیں تھے، ذرائع تو اس وقت بھی نہیں تھے جب اسلام آیا ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک سلطنت قائم ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے. اگر صحابہ کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو نبوت ختم نہ ہوتی. اوکے، اچھا. تو وہ بیسیکلی ایک ہیومن میچورٹی یا ہیومن ایوولوشن ہو رہا تھا. جی ہاں، بالکل. وہ وقت آ گیا کہ جس میں ہم ہسٹری کے دور میں داخل ہو گئے. اب دیکھیے نا کہ یہ کام تو اللہ نے نہیں کیا نا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے کا دور یا حضرت مسیح سے پہلے کا دور پری ہسٹورک ہو گیا. جی ہم تاریخ کے دور میں داخل ہو گئے جہاں آپ کسی چیز کے گم ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا. اوکے، سمجھ آیا مجھے.